اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے وضو کے فضائل، پھر وضو کے مسائل، وضو کے فرائض، وضو کی سنت طریقہ، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات بیان کیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے وضو کے وہ مسائل کہ کن صورتوں میں وضو کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ آپ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے، آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ آپ تلاوت کلام بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ادب کے خلاف ہے، چھو نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا بے وضو قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ادب نہیں ہوگا تو وہ قرآن دل میں نہیں اترے گا۔ اسی طرح فرماتے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور غسل جنابت سے پہلے اور جنبی کو کھانے پینے، سونے اور اذان و اقامت، خطبہ جمعہ، عیدین اور روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، وقوف عرفہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ غسل جنابت، اب غسل تو فرض ہے، اس سے پہلے یہ وضو کر لینا جو ہے، اور ان ساری صورتوں میں پہلے کر لینا، یہ سنت طریقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں سونے کے لیے یا سونے کے بعد، میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد یہ غصہ آ جائے تو ان صورتوں میں تمام میں وضو کر لینا مستحب عمل ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ وضو کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ آپ پاک و صاف ہو کے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا سونا آخری ہو، جب آپ اٹھیں تو آپ فوراً وضو کریں۔ جتنی دیر آپ پاکیزہ رہیں گے آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کروانا چاہیے۔ جب آپ بچے سے وضو کروائیں گے تو اس کو اس کی عادت بنے گی، جب عادت بن جائے گی تو وہ بچہ بڑا ہو کر اس چیز کا پابند رہے گا اور وہ وضو کرتا رہے گا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں لوٹے کی ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بہت تھوڑا تھوڑا گرے، اور لوٹے کی ٹوٹی نہ اتنی زیادہ کشادہ ہو کہ اس سے پانی بہت زیادہ بہہ جائے۔ اب ایسا بھی وضو نہیں ہو کہ آپ نے، یہ اس لیے بتایا گیا کہ آپ نے آدھا وضو کیا اور پانی ٹوٹی اتنی کھلی تھی کہ پانی سارا ضائع ہو گیا، آدھا وضو کرنے کے بعد پھر آپ چلے گئے پانی بھرنے کے لیے، جب تک واپس آئے تو دوسرا وضو آپ کا خشک ہو گیا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وضو جو ہیں انسان کو کرنے چاہیے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرے تو وضو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور جب وہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ باوضو ہو کے رہے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔